دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب امت میں افتراق ہو جائے گا تو جو اقرب الی الحق ہوگی جماعت، وہ جماعت ہوگی جو خوارج کے خلاف قتال کرے گی. تو پہلی بات یہ ہے اس افتراق میں نبی علیہ السلام نے یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا. لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے بارے میں ہے، اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اپنے استاد کے مخالف ہو جائے اور اس کی رائے کو غلط ثابت کرے، اس شاگرد کو آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ کہے کہ یہ میرا شیخ ہے. انجینئر صاحب حافظ زبیر علی زئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں. تو حافظ زبیر علی زئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور مسلم کی روایت بھی انہوں نے پڑھی جس پر انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ صفین والوں کے لیے تھا یا جمل والوں کے لیے تھا. جناب آپ نے خود لکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو جو بندہ جھوٹا کرے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ایک وہ شخص جسے میں جھوٹا کروں آپ جھوٹا کریں، جو اپنے آپ کو جھوٹا کرے اور اس کا استاد بھی اسے جھوٹا کرے، وہ کتنا بڑا خناس آدمی ہوگا. اس کا یہ ریسرچ پیپر ہے رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. صفحہ نمبر 2 پہ لکھتے ہیں اسی روایت کو، کہتا نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ جمل والوں کے لیے یا صفین والوں کے لیے. بھائی آپ کو بتایا نبی علیہ السلام نے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے تو لکھا ہے. صفحہ نمبر 2 پہ لکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمل اور صفین میں حق پر تھے. قصاص سیدنا عثمان کے معاملہ میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب بنا. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف رائے، یعنی سیدنا عثمان کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب بنا، اور کوئی وجہ نہیں تھی. کس طرح جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. نیچے یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین اور ان کے ساتھی پھر ان دونوں مسلمانوں کے گروہوں کے اندر سے ایک تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا، یعنی خوارج. اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. تو کن کی جنگ ہوئی تھی؟ پھر تیسرا گروہ نکلا تھا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی. تو تیسرا فرقہ کون سا نکلا؟ خوارج. اب کہتا نہیں پتہ نہیں، آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. بھئی تو نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے، کتنا بڑا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. پہلے یہ اپنے ہی ریسرچ پیپر میں لکھتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی. یہاں سیدنا معاویہ لکھ رہا ہے اپنے اس ریسرچ پیپر میں، رافضیت والے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہا ہے. اور دوسرا اس کے بعد اس نے ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں کہیں بھی اس نے سیدنا معاویہ نہیں لکھا، کہیں بھی. اور یہاں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا بھی، میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا یعنی خوارج، اور اس میں الگ ہو جانے والے فرقے سے مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. اور اس نے اب دوسرا جو اس ریسرچ پیپر اس نے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں اس کا معنی ہی نہیں کیا. یعنی اتنا بغض آپ کو صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اس حدیث کا اس نے یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. اور صفحہ نمبر 10 پہ لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث
میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ گروہ میں سے تقسیم ہو جائیں گے، سیدنا علی اور حضرت معاویہ، پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی تیسرا فرقہ یعنی خوارج الگ ہو جائے گا۔ لو جی، یہاں بھی اپنے آپ کو جھوٹا اس نے کر دیا۔ یہ کہتا یہ بھی نہیں ڈیفائن کہ آپ علیہ السلام کس کے بارے فرما رہے ہیں، صفین کے بارے میں یا جمل کے بارے میں؟ یہ آپ نے خود لکھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں، اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے؟ اچھا، تیسرا فرقہ یعنی خوارج الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہ میں سے اقرب الحق ہوگا۔ اقرب الحق ہوگا، ترجمہ ہی نہیں لکھا۔ کتنی بڑی تعریف! اور بہانہ کیا بنا رہا ہے؟ آگے لکھ رہا ہے کہ نوٹ، اقرب الحق سے مراد حق والا گروہ۔ بھائی اقرب الحق کا معنی ہے حق کے زیادہ قریب۔ تو نے یہاں خود ہی لکھا ہے کہ اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا۔ قریب ترین سارا کھا گیا۔ یہ ہوتی ہے جب آپ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بغض رکھیں۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں انہیں آپ اتنا ڈسکس نہ کریں۔ سمجھانے کے لیے آپ اپنے شاگردوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن ایک طریقے سے۔ لیکن آپ جب اس طرح آگے نکل آئیں گے اور لعنتیں بھیجیں گے اور ان کے بارے میں جھوٹ گھڑیں گے، جس طرح یہ جھوٹ گھڑتا ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے کس رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے حضرت ابو الغادیہ نے، بلکہ اس نے کہا سیدنا ابو الغادیہ نے قتل کیا سیدنا عمار بن یاسر کو۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! ان دو شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا، عمار بن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے۔ آدھا سچ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے خود لکھا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، تو حضرت ابو الغادیہ نے کہا کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں۔ اور جنگ صفین میں جب سیدنا ابو الغادیہ نے حضرت عمار کو دیکھا کہ وہ وہی شخص ہے جس نے حضرت عثمان کو گالی دی تھی، تو انہیں مار ڈالا۔ تو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ میری ایک محبوب شخصیت کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہاں بھی ڈنڈی مار گیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جناب خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی۔ وہاں گالی لفظ کرتا ہے، لفظ یہاں بھی یسب ہے اور وہاں بھی یسب ہے، تو وہاں گالی کرتا تو یہاں بھی گالی کر، برائی کے ساتھ ذکر کیا۔ اچھا جی، تو پھر کیوں قتل ہوئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس لیے قتل ہوئے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اجتہادی خطا ہوئی، اور یہ اس ریسرچ پیپر میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو شہید کیا گیا وہ اجتہادی خطا تھی۔ تو آپ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان پر لعنتیں بھیجیں، اور ان کے شاگرد پھر پکڑے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں ان کو مار پڑتی ہے، پھر یہ خود کہتے ہیں جناب یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ بھائی آپ سے سیکھے وہ گستاخیاں کر رہے ہیں، کس طرح آپ توہین کریں، حدیث کا مفہوم بدل رہے ہیں، لکھ کچھ اور رہے ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہیں، 4 سال پہلے کچھ اور کہا تھا، کچھ اور لکھا تھا، اب کچھ اور بدل گیا۔ یعنی دن بدن اس کی منافقت، اس کی جہالت اور اس کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں۔ ورنہ تو حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی تھے نا، زکات تو مسلمانوں سے لی جاتی ہے، انہیں بھی ہم کہیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر اقرب الی الحق تھے اور دوسرے بھی حق میں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح عوام کو دھوکہ دیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو سامنے تھے انہوں نے تو انکار کر دیا تھا، زکوٰۃ کا ایک رکن کا انکار کر دیا تھا، وہ تو مسلمان نہیں رہے تھے۔ اور یہاں جو باتیں خود لکھ رہے ہیں جناب، قصاص سیدنا عثمان کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب بنا۔ بھئی اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ جو سامنے والے حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جس کا ترجمہ تو نے خود کیا، جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا۔ تو حق کے زیادہ قریب ترین کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسروں سے خطا ہوئی، یعنی دوسروں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باطل پہ نہیں کہا۔ بھئی سامنے حدیث ہے، آپ لکھ رہے ہیں، آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ اور مثال کیا دے رہے ہیں ادھر؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو تھے انہوں نے تو انکار کر دیا تھا زکوٰۃ، ایک رکن ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، جس طرح یہ خود کہتا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور پھر بعد میں بدل جاتا ہے، کہتا نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے ابو بکر کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ بھائی اپنے اصول کدھر جاتے ہیں تیرے؟ تو کتنا گمراہ ہو گیا ہے، تیرے پر کتنی لعنت پڑ گئی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ خود پہلے کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی صحابت کا انکار کرنے والا کافر ہے، پھر کہتا نہیں جناب ہم نے ان کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے۔ اس طرح یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ بھئی آپ نے کیا لکھا ہے کہ جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا، اور دوسری طرف آپ ترجمہ ہی کھا رہے ہیں۔ اتنی بددیانتی، اتنے دوگلے آدمی۔